بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 71۔ فرعون نے کہا کہ تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا۔ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے، اس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ یعنی میں فرعون اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ کارا۔ پیچھے سے جو مضمون چلا آ رہا تھا اس میں یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے ہیں اور جا کر اپنی سند ماموریت یعنی جو معجزات اللہ تعالیٰ نے دو عطا کیے تھے، تو اس بات کی صاف صریح شہادت دے رہے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور فرعون سے ایک مطالبہ کیا تھا کہ وہ سرکشی چھوڑ کر اور اللہ رب العالمین کی بندگی اختیار کرے، اور دوسری طرف یہ کہ اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو ظلم روا رکھا ہے اس سے باز آ جائے اور جو غلامی کی حالت میں انہیں مبتلا کیا اس سے انہیں آزاد کر دے۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات دیکھ کر اور ان کی یہ گفتگو سن کر ان کا انکار کیا، معجزات کو جادو قرار دیا اور یہ طے کیا کہ جادوگروں کو بلا کر ایسا ہی جادو جیسے اس کو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھی جادو ہے، جادو کے زور سے یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ رسی ایسا کو لکڑی کو جو ہے وہ سانپ بنا دیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کام ہم کر کے دکھاتے ہیں اور مقابلہ ہو جائے۔ جادوگروں کو بلایا گیا۔ جب جادوگروں کو بلایا گیا اور پھر مقابلہ کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر، یعنی انہوں نے بھی اپنے جو کچھ وہ بنا سکتے تھے جادو کے زور سے، رسیوں کو اور لاٹھیوں کو انہوں نے سانپ بنایا، لیکن پھر جب اللہ رب العالمین نے اس معجزاتی عمل کو ان کے سامنے رکھا، یعنی عصا جب ڈالا گیا اور پھر وہ جو سانپ بنا اور اس نے اس سارے سحر کو ختم کر دیا، وہ جادو سحر باطل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں جو صورتحال سامنے ہوئی ہے کہ جادوگروں نے یہ بات سمجھ لی کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یعنی انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہمارا جو عمل تھا یہ تو جادو تھا، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا ہے یہ جادو نہیں ہے۔ یہ مقابلہ نہیں تھا کہ کون بڑا جادوگر ہے، بلکہ مقابلہ یہ تھا کہ جادوگر ہے یہ جادوگر نہیں ہے، یعنی معاملہ اس طرح سے سامنے آ رہا تھا۔ تو اس موقع پر جادوگروں نے خود اس بات کو تسلیم کر لیا اور وہ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام کے پر اس اعتبار سے کہ انہیں اللہ کا رسول تسلیم کیا اور کہا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ یہ اس موقع پر جادوگروں نے جو چند کچھ دیر پہلے جادوگر تھے اب مسلمان ہو نو مسلم ہیں، تو انہوں نے یہ اعلان کیا جب وہ ایمان لائے ہیں، تو ان کا یہ ایمان لانا گویا فرعون کی ساری چال جو تھی وہ اس کے خلاف چلی گئی ہے۔ یعنی صورتحال اس نے بنائی تھی کہ سارے لوگوں کو بلا کر دکھا دے کہ موسیٰ علیہ السلام جس طریقے سے عصا کو پیش کرتے ہیں اور وہ سانپ بن جاتا ہے، اسے معجزہ قرار دے رہے ہیں، تو جادوگر بھی یہ کام کر کے دکھا سکتے ہیں، لہذا اس معاملے میں لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیا جائے۔ اور ہمیشہ باطل کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتا، یعنی کچھ اور تو نہیں کر سکتا، اس کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ حق کو جو ہے جھٹلا دے، ختم کر دے، حق کا مقابلہ کرے، یہ کام اس کے لیے مشکل ہے۔ تو وہ کیا کام کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کر دے، اس معاملے میں یقین کی کیفیت کو چھین لے۔ تو یہ کام اس نے فرعون نے چاہا، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہو گیا اور جادوگروں نے علل اعلان اس بات کو وہاں پیش کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ اس پر ایمان لے آئے، ایمان لانے میں بھی سبقت کی۔ اب یہ جب معاملہ فرعون کے خلاف چلا گیا تو اب اس آیت میں وہ بات سامنے آتی ہے کہ فرعون نے ابھی بازی کو اپنے پلٹتے ہوئے دیکھا اور بازی کو ہٹتے ہوئے دیکھا، تو اس نے پھر دوسری چال چلی
اور کچھ چال اس اعتبار سے اس نے چلی، حالانکہ سارے لوگ اسی کے بلائے ہوئے تھے، جگہ جگہ ہڑتالیں بھیج کر یہ اس نے لوگوں کو جمع کیا تھا، اسی کے منتخب کردہ لوگ تھے، لیکن اب یہ کہتا ہے کہ تم ایمان لے آئے اس پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، ان کے رب پر، قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ معلوم ہوا کہ یہ تمہارا گرو ہے، تمہارا استاد ہے، یہ تمہارا بڑا ہے، یعنی گویا کہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اور دونوں کے اوپر جو ہے جادوگروں پر اس نے یہ الزام رکھا ہے، حالانکہ سارے لوگ اسی کے اپنے تھے اور اسی کے جمع کیے ہوئے تھے، لیکن چونکہ اسے تسلیم نہیں کرنا تھا، یہ بات وہ طے کر چکا تھا، فیصلہ یہ ہو چکا تھا اس کے پاس کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں ماننا ہے اور ان کی دعوت پر ایمان نہیں لانا ہے، لہٰذا اب کیسے اسے جھٹلایا جائے، تو اب اس نے یہ طریقہ اختیار کر لیا۔ تو یہاں پر اس نے یہ بات نہ صرف یہ کہ انہیں ڈانٹا پھٹکارا، بلکہ دوسری چال جو اس کی سامنے آتی ہے وہ یہ کہ سخت ترین سزا کا اس نے اعلان کیا۔ اب ایسی سخت ترین سزا کے مقابلے میں اب یہ کیسے جو ہے پائے بات ان کا برقرار رہ سکتا ہے، کس طرح سے استقامت دکھاتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہوگا، لہٰذا اگر پیچھے ہٹ جائیں تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن یہ چال بھی اس کے خلاف چلی گئی، جبکہ اس نے یہ بات جو ہے ان کے سامنے رکھی اور اس طرح سے انہیں دھمکی دی، تو اس کا جو جواب انہوں نے دیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى۔ اس کی اس دھمکی کے جواب میں اب جو گفتگو کی ہے، جو بات کہی ہے جادوگروں نے، جو کل تک جادوگر ہیں اور آج مسلم ہیں، انہوں نے کا جواب دیا، قسم اس ذات کی، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں، تو جو کچھ کرنا چاہے کر لیں۔ یہ آیت 72 ہے اور اس کا ایک ترجمہ تو یہ جو اس وقت آپ کے سامنے بیان ہوا، دوسرا ترجمہ اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم ان روشن نشانیوں کے مقابلے میں جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور اس ذات کے مقابلے میں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تجھے ترجیح دیں۔ بات دونوں میں ایک ہی مدعا، ایک ہی بندہ سامنے آتا ہے، یعنی یہ بات کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانی ہمارے سامنے آ گئی، ہم نے پہچان لیا موسیٰ علیہ السلام کو اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کے جو ہے اس کے فرستادے اور اس کے رسول ہیں، اور جو دعوت وہ پیش کر رہے ہیں وہ بالکل حق ہے، تو ہم نے پھر اس کے بعد ایمان لانے میں تاخیر نہیں کی۔ دوسرے مقام پر بھی بات سورہ اعراف میں اسی طرح سے آتی ہے کہ وہاں پر وہی بات کہتے ہیں کہ تیرا سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ جب حق جو ہے ہمارے سامنے آ گیا تو ہم نے اسے قبول کر لیا، اور یہی حق کی جو پرستار ہیں اور جو کہیے کہ حق کو پہچان کر اسے قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرتے وہی کامیاب لوگ ہیں، اور جو حق کو پہچاننے کے بعد بھی ذرا انتظار کرتے، ذرا حالات دیکھتے، ذرا موقع کو مناسبت سے کم معاملات کرے تو پھر وہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں، پھر معاملہ ان کا اسی اعتبار سے ہے۔ تو جو واقعتاً سچے پکے مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کا معاملہ اسی طرح ہے کہ جب حقیقت ان کے سامنے کھل کر آ گئی تو انہوں نے ایمان لانے میں کوئی دیر نہیں کی۔ تو یہ بات انہوں نے کہی کہ ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے، جبکہ اللہ کی بات، اللہ کی اس کی جو نشانی ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور پھر وہ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے، انا آمنا بربنا، کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور اس جادوگری پر جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے، اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ یعنی اسے ہر اعتبار سے بات یہ کہ بات بھی اللہ کی اچھی ہے، دعوت بھی اسی کی بہتر ہے، جو دین اس نے دیا وہی سچا ہے اور اسی سے وابستہ ہونا ہی انسان کے لیے بہتر ہے، اور وہی اپنے تمام چیزوں کے ساتھ یعنی اس کے یعنی دونوں چیزیں اس اعتبار سے ویسے تو سامنے آتی ہیں کہ اللہ کی سزا بھی باقی رہنے والی اور اس کی جزا بھی باقی رہنے والی۔ یعنی معاملہ یہاں تو وہ جزا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ سے وابستہ ہونے میں ہی انسان کی کامیابی ہے، لہٰذا تجھے کون اختیار، تیری طرف کون جائے گا، جبکہ ہم نے حقیقت کو پہچان لیا۔ تو اس مقام پر وہ اس بات سے پوری طرح سے کہیے کہ اس کی دھمکی کے جواب میں علی الاعلان یہ بات کہتے ہیں گویا اس کی دھمکی نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنی ایمان پر ثابت قدمی اختیار کرتے ہوئے انہوں نے اس کی بات کو ٹھکرا دیا، اور علی الاعلان یہ بات کہی کہ ہم نے نشانیوں کے سامنے آ جانے کے بعد اپنے رب پر ہم ایمان لائے اور اب ہمیں اسی سے توقعات ہے۔ اور دوسرے مقامات پر کوئی مزید ہی بات پیچھے گزر چکی ہے کہ جب انہوں نے اللہ سے یہ دعا بھی کی ہے کہ اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں وتوفنا من المسلمین، اس حال میں ہمیں موت دے کہ ہم تیرے مسلم ہوں،
یعنی اس اعتبار سے انہوں نے اللہ سے دعا کی ہے۔ تو یہاں پر پھر یہ بات انہوں نے جب کہا کہ اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بات سامنے آتی ہے، إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ جیے گا اور نہ مرے گا۔ یعنی یہ بات جو اس میں آ رہی ہے سامنے، یہ اس کے بارے میں ایک بات یہ کہی ہے مفسرین نے کہ یہ جادوگروں کی بات نہیں بلکہ جادوگروں کی یعنی جو قتل جادوگر تھے مسلم ہیں ان کے قول پر اللہ تعالیٰ کے قول کا اضافہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مزید یہ بات کہتے ہیں انہوں نے تو یہ رویہ اختیار کیا، یعنی یہ جو ہے مسلم بن کر اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے تیار ہے چاہے جیسا بھی معاملہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو مجرم بن کر آئے گا، یعنی بہرحال آنا تو سب کو اپنے رب کے پاس ہی ہے، آج نہیں کل مرنا ہے، اور مرتا انسان اپنے وقت پر ہی، نہ پہلے مر سکتا ہے نہ بعد میں، یعنی یہ بات بھی اپنی جگہ ایک الگ بات طے شدہ ہے، لیکن بات یہی ہے کہ آتا کس حیثیت سے مسلم بن کر آتا ہے، مجرم بن کر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے لیے جہنم ہے، اور جہنم کی اس کیفیت کو یہاں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ نہ جیے گا نہ مرے گا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اسی طرح سے بیان کیا، یعنی جہنم کی سختیوں کی بات جو ہے اس طرح بیان کی ہے کہ انسان کے لیے نہ تو یہی ہوگا کہ موت آ جائے اور اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے، اور حالت جو ہوگی وہ جینے والی حالت نہیں ہوگی، کہ یہ کیفیت یہ ہے کہ مر مر کے جیے گا، اور اس کیفیت کے اندر کہ دو اس میں لٹکا ہوا ہے چاہتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں یہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی یہ کہیں گے کہ ہمیں موت ہی آ جائے، کہیں گے داروغہ جہنم جو ہے مالک سے کہیں گے اے مالک اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمیں موت ہی دے دے تاکہ جان چھوٹ جائے، لیکن وہاں بتایا گیا کہ ایک موت نہیں بہت سی موتوں کو مانگو، یعنی جواب وہاں پر یہ انہوں نے دیا اس کو، اسی اعتبار سے کہ یہاں موت نہیں آنی ہے بلکہ یہاں تو بار بار مرو گی، بار بار جو یعنی یہ کیفیت ہے کہ موت جیسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن موت نہیں آئے گی، اور پھر اس کے بعد پھر یہ تکلیف بار بار جو ہے سامنے رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اس اعتبار سے کہ جہنم کی اس کیفیت کو کہ جو آدمی اس کو پہچان لے یقیناً پھر وہ اس سے بچنے ہی کی کوشش کرے گا اور کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا کہ جس کے نتیجے میں جہنم کی طرف جانا پڑے۔ آگے فرمایا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا فَقَدْ عَمِلَ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا، یعنی پہلے اللہ نے اس کی بات بتائی کہ جو مجرم کی حیثیت سے اب مومن کی بات ہو رہی ہے، فرمایا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا کہ جو مومن کی حیثیت سے اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے قد عمل الصالحات کہ اس نے عمل صالح بھی کیا ہوگا، نیک عمل بھی کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، ایسے سب لوگوں کے لیے درجات العلا بلند درجے ہیں، اور بلند درجوں کی تشریح کیا اللہ تعالیٰ نے کی جنات عدن سدا بہار باغات، یعنی ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے جزا اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے، یہ ہے جزا اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ یہ بات یہ جب ہم پیچھے پڑھتے ہیں تو اس میں یہی فرعون کے پاس جا کر موسیٰ علیہ السلام نے یہی دعوت دی تھی کہ اب پاکیزگی اختیار کر، یعنی پاکیزگی اختیار کرنے کی بات اللہ تعالیٰ نے کہی تھی کہ شاید کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے، یعنی اسلام کو اس سے تعبیر کیا تھا۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین بات بتا رہے ہیں کہ جو اسلام پر عمل درآمد کرے گا، اسلام یعنی ایمان لا کر اسلام اختیار کرے گا تو گویا پاکیزگی کی زندگی ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت جیسی نعمت عطا فرمائے گا جو انتہائی بلند درجات کی حامل ہے۔ تو اس اعتبار سے ایمان پر عمل صالح کی بات کی۔ اب یہاں پر یہ بات دیکھیے بظاہر جو بات سامنے آتی ہے کہ ابھی یہ ساری بات گفتگو جو ہو رہی ہے یہ اس سارے معرکے کے بعد ہو رہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ ہوا ہے، اور ابھی جادوگر ایمان لے آئے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد فرعون کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے۔ فرعون نے جو ہے وہ کہیے کہ ان کے ساتھ سخت ترین سلوک کر کے اور انہیں موت کی سزا دے سنا رہا ہے، اور انہوں نے اسے قبول کیا ہے۔ اب یہاں پر عمل صالح کیا ہے؟ یہاں پر عمل صالح کی بات کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ یہاں پر عمل صالح تو کوئی جو عام اعمال صالحہ جو ہم کہتے ہیں یعنی جو چیزیں نماز روزہ زکوٰۃ سب چیزیں ہمارے اعمال صالحہ کے اعتبار سے ہیں، تو ان میں سے تو کسی کا موقع بھی سامنے نہیں آیا ہے۔
اس وقت عمل صالح کیا ہے کہ اس ایمان پر استقامت اختیار کرنا، اس سے بڑا عمل صالح کوئی نہیں ہے اس وقت. یعنی انسان جو ہے اس کی جان جو ہے وہ دی جا رہی ہے اور اس کی جان کو جو ہے اسے ہلاک گویا کہیے کہ اس جرم پر کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، ایمان لے آیا ہے اور اس کی جان کی درپے ہیں، اور اس وقت استقامت دکھانا اس سے بڑا عمل صالح کوئی نہیں ہے. تو غرض یہ کہ جس وقت جو چیز مطلوب ہے، جو چیز جس کا مطالبہ اسلام کرتا ہے، اس وقت وہی عمل صالح ہے. بعض اوقات بعض لوگ اس طرح سے بات کہہ رہے ہوتے ہیں بعض معاملات میں، دیکھو فلاں شخص نے کوئی ایمان لایا اور اس نے کوئی عمل نہیں کیا اور جنت میں چلا گیا. کوئی عمل کرنے کی بات نہیں ہے، جو عمل اس وقت سامنے تھا، جیسے وہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی وہ واقعہ سامنے آتا ہے جس میں ایک شخص جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اس وقت جب مارکا بپا ہے، اور ایمان لانے کے بعد مارکے میں شریک ہوتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے. اس کی زندگی میں موقع ہی نہیں آیا ہے کوئی اور. یعنی اس وقت جو سب سے بڑا عمل صالح ہے وہ یہ کہے کہ میں پہلے نماز پڑھنے کے بعد پھر آؤں گا مارکے میں شریک ہونے کے لیے. ایسا نہیں، جو اس وقت مارکا ہے اور جو عمل جاری ہے اس عمل میں وہ شریک ہو گیا اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اپنے پاس بلا لیا، یعنی اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا، یقیناً پھر اس کے لیے جزا. تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کسی بھی عمل کو اختیار کرے اور باقی چیزوں کو چھوڑ دے، سمجھے کہ اس کے بغیر کام چل جائے گا. یہ بات اس طرح نہیں ہے، بلکہ جس وقت جو عمل سامنے وہی عمل صالح. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح بیان کر کے بتا دیا کہ جو مومن کی حیثیت سے آئے ساتھ ہی عمل صالح بھی کرے، اس کے لیے پھر اللہ نے درجات بلند درجات رکھے اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے وہ ہر شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے، اور یہ پاکیزگی سے مراد اسلام ہے. آگے فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے. یہ اللہ تعالیٰ نے اب درمیان کے واقعات جو ہیں وہ اس مقام پر چھوڑ دیے. جیسے یہ بات آپ کے سامنے آتی ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ یہ مختلف واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کثرت سے قرآن مجید میں موجود ہے، تو کسی مقام پر جیسے کہ ایک تفصیل سامنے آتی ہے، کسی مقام پر کچھ اور تفصیلات سامنے آتی ہیں، اور کہیں جو ہے اختصار کے ساتھ کام لیا جاتا ہے اور کسی خاص طرف اشارہ وہاں مطلوب ہوتا ہے. تو غرض یہ کہ گفتگو جس انداز میں چل رہی ہوتی ہے اور جو بات بتانی اور سمجھانی ہوتی ہے، جو دلیل اس قصے سے لانی ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کے مجزا وہاں پر بیان کیے جاتے ہیں. تو اب درمیان کا سارا معاملہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ جس میں اس کا ظلم و ستم کا کام جو جاری ہوا ہے اس کے بعد سامنے آتی ہے یعنی فرعون کا، اور پھر اس کے مقابلے میں گویا کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس پر جو عذاب آتے ہیں، تنبیہات آتی ہیں، یہ سب چیزیں اس مقام پر چھوڑ کر اس درجے کی بات کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، اور پھر جب وہ راستے سے گزریں گے تو پھر انہیں فرعون کا کوئی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی نگرانی میں یہ کام جاری ہے. اس اعتبار سے بات ہے. آگے فرمایا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کر پہنچا، پھر سمندر اوپر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا، جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا. اب اللہ رب العالمین نے یہ ساری تفصیل پھر یہاں پر جو ہے وہ چھوڑ دی ہے کہ جب یہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں تو کہاں سے کس راستے سے نکلے، اور پھر جب یہ آگے بڑھے ہیں تو پیچھے سے فرعون نے سارے اپنے لشکروں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کے تعاقب میں نکلا، اور تعاقب میں جب وہ نکلا تو پھر عین اس حالت میں اس نے جا کر اس لشکر کو پکڑ لیا کہ ان کے یعنی بنی اسرائیل کے آگے سب جا رہے تھے، آگے سمندر تھا اور پیچھے سے اس کا لشکر آ گیا تھا. اور اس موقع پر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنا عصا پانی پر مار، اپنا عصا سمندر پر مار، اور فوراً سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک بڑے ٹیلے کی طرح کھڑا ہو گیا. یہ ساری باتیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر ہمارے سامنے رکھی ہیں. اور پھر بیچ میں سے جیسے کہا کہ سوکھی سڑک بن گئی تو اس پر سے وہ گزر گئے. اب اس پر سے یعنی فرعون کے سامنے اس کے لشکروں کے سامنے جو ہے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ اس میں سے گزر رہے ہیں، اور اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی فرعون جو ہے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو یہ سمجھ لے کہ جن لوگوں کے لیے کام ہوا ہے تو اس اعتبار سے ان کا درجہ کیا، ان کا مقام کیا.
لیکن جب انسان کی شامت آتی ہے تو اس کی مت ماری جاتی ہے، کہتے ہیں اس کی شامت آ جاتی ہے، اور شامت کس بنیاد پر آ رہی ہے؟ اس کے ثابت طرز عمل کی بنیاد پر ہے۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بار بار کیا ہے، بتایا ہے کہ کیا کیا معاملات رہے، کیسی کیسی چیزیں جو ہیں اس کے سامنے آئیں، کیسے کیسے تنبیہات آئیں، لیکن سب کو جھٹلایا، سب کا انکار کیا، ظلم و ستم میں آگے بڑھتا چلا گیا، بالآخر اس کی ہلاکت کا فیصلہ ہے آج۔ لہٰذا آج کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ گزر کے جا رہے ہیں، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو اس کے ساتھ لشکر ہے وہ سہم گیا اس کیفیت کو دیکھ کر، لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ یہ ڈرنے کی بات نہیں، یہ سب میری ہیبت کا نتیجہ ہے، یہ تو کچھ ہو رہا ہے، یعنی یہ بات اس طریقے سے کہتا ہے۔ اور بالآخر جب وہ نکل جاتے ہیں تو یہ بھی ان کے پیچھے چلتا ہے، اور پھر پیچھے اس کا لشکر بھی چلا آتا ہے، یہ آگے بڑھتا ہے، یعنی ہمت دلانے کے لیے خود اترتا ہے اس کے اندر، پیچھے سارا لشکر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ یعنی جب یہ درمیانے پہنچے ہیں تو درمیانے پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا اور سمندر جو ہے وہاں مل گیا، یعنی جو بیچ میں سے واقعی پھٹ گیا تھا اور پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے تھے دونوں حصے الگ الگ، تو گویا کہیں پھر مل گیا اور یہ سارے کے سارے غرق ہو گئے اس کے اندر۔ اور بنی اسرائیل نے سامنے کھڑے ہو کے نظارہ دیکھا، بنی اسرائیل سامنے کھڑے ہو کر یہ نظارہ دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ معاملہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، کس طرح سے فرعون کا انجام ان کے سامنے آیا۔ تو اس سے تو بڑی انہیں بھی ہدایت لینی تھی جو کہ لی نہیں انہوں نے اس طرح۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ اب یہ گویا کہ یہ کہ اس مقام پر اس واقعے سے جو بنیادی سبق دینا مقصود ہے ان لوگوں کے لیے جن کے سامنے بیان ہو رہا ہے، اور باقی آنے والے سب لوگوں کے لیے، خاص طور پر انہی لوگوں کے سامنے کہ جو اس وقت سرداران مکہ ہیں اور پھر کچھ لوگ ان کے پیروی کرنے والے ہیں۔ تو دیکھنے کے کیا صورتحال ہے جب لوگ غلط راستے پر لے کر چلیں اور وہ ان کی رہنمائی غلط راستے پر کریں اور غلط چیزیں انہیں سکھائیں، انہیں جو ہے برے انجام کی طرف لے کر جائیں، تو سرداروں کے ساتھ ان کے پیچھے چلنے والے بھی اسی انجام کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ یعنی یہ جو اس کی قوم کا انجام جو اس کے ساتھ میں ہوا اس طرح سے، تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ نتیجہ کس بات کا تھا کہ فرعون کی سربراہی انہوں نے قبول کر رکھی تھی، اس کو جو اپنا سردار اور لیڈر بنایا تھا، اور پھر فرعون اس راستے پر لے کر چلا گیا۔ تو آج اس وقت میں جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور مشرکین مکہ کے سامنے بات آ رہی ہے، تو ان لوگوں کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آج تمہارے سردار، آج تمہارے لیڈر بھی تم کو اسی راستے پر لے کر جا رہے ہیں اس پر فرعون اپنی قوم کو لے کر گیا تھا، اور بالآخر اس نے اپنے ساتھ سارے قوم کو برباد کر دیا۔ تو یہ بھی کام کر رہے ہیں، اس طرف تمہیں لے کے جا رہے ہیں، تو نہ اس نے صحیح رہنمائی کی تھی اور نہ یہ تمہاری صحیح رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے اس قصے سے یہ بات جو ہے ان کے سامنے رکھ دی ہے تاکہ وہ سمجھیں بات کو اور اپنے عاقبت کی فکر کریں۔ یا بنی اسرائیل، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں سے دوسرا سچ کا شروع کیا بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ فرعون کا انجام سامنے آ گیا، معاملہ اس کا ختم ہوا، وہاں پر فرمایا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وباعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ اب یہاں سے جب یہ نکلے آگے بڑھے، پھر یہاں پر اور بھی کئی واقعات آتے ہیں درمیان میں، وہ تفصیل بھی یہاں پر چھوڑ دی گئی ہے، بلکہ یہاں سے بات سے کا آغاز اس بات سے کیا گیا ہے کہ جب ان کے لیے شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا ہونی تھی، تو ان کے لیے حاضری کا وقت مقرر کیا تھا کہ طور کے دائیں جانب یہ لوگ جمع ہوں، وہاں پر پہنچے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس کا تذکرہ سامنے آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بتائی اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت کہ من و سلوہ بھی ہم نے تمہاری ضرورت کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ یہ بات سامنے آتی ہے مختلف روایات کے اعتبار سے، تاریخی روایات ہیں اس میں اکثر، تو اس میں یہ بات ہے کہ بڑی تعداد تھی، لاکھوں کی تعداد میں تھے، یعنی مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں کہ لاکھوں کی تعداد کے اندر جو ہے یہ لوگ نکلے تھے۔ تو لاکھوں کی تعداد کے اندر جب یہ نکلے تھے تو ان کے لیے اتنے بڑی تعداد کے اندر لوگوں کا، یعنی اتنے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کس طریقے سے کیا جائے، کھانے پینے کا بندوبست کیا ہو۔ یہاں تو صحرا کے اندر ہے، صحرا سینہ کی طرف میں آ گئے، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ انتظام کیا گیا، اللہ کی جانب سے انتظام کیا گیا کہ اللہ نے یہ من و سلوہ ان پر نازل کیا۔ تو اس کی خود انہی کے کتاب الخروج میں اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے، یعنی انہوں نے بیان کیا ہے خود بنی اسرائیل کی روایات کے اندر کہ یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ انہوں
انہوں نے خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا، جو ان کا جہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے اسے ڈھانک لیا۔ ویسے کوئی خیمہ نہیں تھا ان کے پاس، یہ تو اللہ نے بادلوں کا سایہ کیا تھا، یہ تو ان کی کتاب ہے جو اس میں لکھا ہے یہ، یعنی جہاں یہ ٹھہرے تھے اس مقام کو جہاں پہ اتنی بڑی تعداد کے اندر آئیں، اور صبح جب وہ اٹھے تو انہوں نے اس کے پاس اپنی جگہ جہاں وہ ٹھہرے تھے اس کے آس پاس اوس پڑی ہوئی دیکھی۔ جب وہ اوس سوکھ گئی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر جو ہے ایک چھوٹی چھوٹی گول گول سی چیز جو ہے وہاں پر انہیں نظر آتی ہے، تو اس کو کہا من، یعنی کیا ہے اس کے معاملے میں، ایسے تو عربی میں من کہتے ہیں، تو بہرحال اس کے لیے یہ بات کہی، کوئی نہیں جانتے تھے، اور پھر اسے اٹھایا، اسے پیس کر جو ہے انہوں نے اسے بنایا، اسے روٹی بنائی، اور پھر وہ جو بٹیرے جو انہوں نے پکڑا، انہوں نے ذبح کیا، اسی اعتبار سے اللہ نے ان کے کھانے کا بندوبست کر دیا۔ پانی کا بندوبست بھی یہ دوسرے مقام پر بتا دیا ہے کہ آپ عصا مارو، پتہ چلا 12 چشمے پھوٹ نکلے ہر قبیلے کے لیے، تو یہ اللہ کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام اس نے کیا، ورنہ کوئی انتظام نہیں تھا، بھوک پیاس سے مر جاتے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، تو لاکھوں کی تعداد میں اور اللہ کی طرف سے انتظام ان کے لیے ہوا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ھویٰ۔ یہ تو انتظام ہم نے تمہارے لیے کر دیا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق، کھاؤ ہمارا یہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا، اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا، اس کے لیے پھر کوئی اچھا انجام نہیں، اچھی بات نہیں اس کے لیے۔ تو یہ بات جو یہاں پر ہمارے سامنے آتی ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کے اعتبار سے بات کی ہے، یعنی خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر محنت کے یہ رزق رسانی کا انتظام کیا گیا، ورنہ ویسے تو انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے رزق اللہ کی طرف سے، یعنی سارا رزق جو انسان کے پاس ہے، جو انسان کھاتا ہے، یہ رزق کہاں سے آتا؟ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے، چاہے یہ فصلوں کی صورت میں اس کے سامنے فصلیں اگاتا ہے لیکن اس کا اگانا اس کے بس میں نہیں ہے، یعنی انسان کاشتکاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، چاہے جانور جو اللہ نے پیدا کیے انہی کا گوشت استعمال کرتا ہے، یا اور پرندے جو کچھ بھی ہیں اللہ نے رکھے ہیں اس کے لیے، یہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا رزق ہے۔ تو اللہ کا رزق کھا کر اور اللہ کے مقابلے میں بغاوت کا رویہ اختیار کرنا، سرکشی کا رویہ اختیار کرنا، استکبار کا تکبر کرنا، اس کا انکار کرنا یا اس کی بات نہ ماننا، فسق میں مبتلا ہو جانا، سب ہی کفران نعمت کے معاملات ہیں۔ تو یہاں ان کے ساتھ تو خصوصی معاملہ ہوا، اور خصوصی معاملہ اس اعتبار سے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے فضل سے ان کے لیے بغیر کسی محنت کے اور معجزاتی طور پر گویا کہیے کہ یہ انتظام کیا جو سالہ سال تک چلا، 40 سال ان کا ہے کہ وہاں رہے ہیں یہ اس مقام پر، اور 40 سال تک اللہ رب العالمین نے ان کو اس طریقے سے رزق جو ہے فراہم کیا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اس رزق کو کھا کر سرکشی کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں وَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، پھر اس پر کیا ہوگا؟ اس پر اللہ کا غضب ہوگا، یعنی جو اللہ کی رزق کو استعمال کر کے نافرمانی کرتے ہوئے اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کا یعنی کفران نعمت کرے گا، طغیان میں مبتلا ہو جائے گا، سرکشی کرے گا، تو اللہ کا غضب اس پر ٹوٹے گا۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا، اس کے لیے اٹھنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اس کے لیے پھر کوئی پائیداری نہیں، اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے، پھر دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بھی رسوائی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ باتیں بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا دعوت ہے؟ دعوت یہی ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری اختیار کی جائے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اب یہاں جو بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہی کہ ایسا نہ کرے، لیکن اگر ایسا کر گزرتا ہے، سرکشی کرتا ہے یا جو بھی پہلے سرکش ہے، تو اس کے لیے جو بات اللہ تعالیٰ یہاں پر رکھتے ہیں، 4 باتیں اس مقام پر بیان کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کے لیے مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 شرطیں اس مقام پر بیان کی۔ پہلی بات کیا ہے؟ توبہ کرے، یعنی اس میں کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں اس کے لیے غفار ہوں، یعنی اس کے لیے بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ، کس کے لیے؟ لمن تاب، یعنی جو کہ توبہ کرے۔ توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پلٹ آئے، اگر کفر اور شرک میں مبتلا ہے تو وہاں سے پلٹے، نافرمانی میں مبتلا ہے تو فرمانبرداری کی طرف آئے، معصیت سے اطاعت کی طرف آئے، یعنی وہاں سے پلٹے۔ تو اس لیے کیا کہا؟ لمن تابا، کہ پہلے وہاں سے پلٹے گا، کفر و شرک سے پلٹے گا، وآمن، اور ایمان لائے گا، وعمل صالحا، یعنی دوسری شرط کیا ہو گئی؟ ایمان لانا ہے، اور تیسری شرط کیا آ گئی؟ عمل صالحا،
اعمال صالحہ کرے گا، یعنی کہ اس کا کام کیا ہوگا کہ اللہ اور رسول جو چیز اس کے سامنے یعنی جو حکم رکھیں گے، یعنی شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کے ذریعے سے آئے گی، جو ہدایات ان کی طرف سے آئیں گی ان پر مینوان عمل کرے گا، یعنی ان پر ایمان بھی لائے گا اللہ پر، رسول پر، کتاب پر، آخرت پر، اور پھر عمل صالح بھی کرے گا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ثم اہتدی، یعنی اہتداء کی بات جو ہے پھر اس پر قائم رہے گا، یعنی اس پر قائم رہنا بھی ضرورت اس کی ہے کہ اس پر قائم بھی رہے گا۔ تو جب وہ یہ کام کرے گا تب اس بات کی ضمانت ہے کہ اس کے لیے بخشش کا سامان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر سامنے رکھی کہ یہ 4 شرائط ہیں جو ہر اس شخص کو پوری کرنی ہے کہ جو اپنی مغفرت چاہتا ہے۔ اب جو پہلے سے مومن ہے اس کی بات اپنی جگہ پر رہے گی، تو اس کے لیے ایمان کی بات، اس کے علاوہ کہ ایمان کے تقاضے پورے کرے، ایمان جیسا لانا چاہیے اس طرح سے ایمان لائے، اس کی بات ہوگی۔ قال هم أولئك فما أعجلك عن قومك يا موسیٰ۔ اب اس کے بعد پھر بات شروع ہو جاتی ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما أعجلك عن قومك يا موسیٰ، اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی اے موسیٰ۔ یعنی یہ جو پیچھے بات آئی ہے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے طور کے داہنی جانب اب آپ جگہ مقرر کی تھی کہ یہاں پر حاضر ہو، تو موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر چلے، اور قوم کو لے کر جب چلے تو پھر یعنی شوق کے اندر اللہ سے ملاقات، اللہ کے پاس حاضری، اس شوق کے اندر تیزی سے یعنی جلدی کر کے آگے بڑھ گئے، کہا کہ پیچھے پیچھے تم میرے آؤ، اور خود جو ہے اللہ کے پاس حضور جلدی پہنچ گئے۔ وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 30 دن اور 40 دن کا وقت مقرر کیا تھا، پہلے 30 دن بھی بڑھا کے اسے 40 دن کیا کہ میں وہاں جا کے عبادت میں مشغول ہوتا ہوں، تم پیچھے پیچھے میرے وہاں پر آؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز تمہیں پہلے لے آئی، تمہیں تو قوم کے ساتھ آنا تھا، تو یہ پہلے کیسے آ گئے؟ کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب، تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جائے، تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جائے۔ یعنی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا جذبہ ہے جس نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں جلدی کر کے اور لوگوں سے جلدی کر کے تیرے حضور حاضر ہو گیا۔ یعنی جب قوم لشکر چلتا ہے تو لشکر کی رفتار کچھ اور ہوتی ہے، ہر آدمی چلتا ہے تو اس کی رفتار کچھ اور ہوتی ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ اور اسی اعتبار سے کہ میں نے ایک چاہا کہ جلدی اللہ کے حضور میں حاضر ہو جاؤں، بس پیچھے آئے نہیں میرے، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ہارون علیہ السلام کو مقرر کر کے آئے تھے کہ پیچھے قوم میں جانشینی کرنا اور ان کو لے کے آنا، تو اس طرح سے یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوچھی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تنبیہ نہیں کی ہے، کوئی سرزنش نہیں ہے کہ بھائی کیوں آپ نے ایسا کیوں کیا، بلکہ یہ بات بتائی ہے کہ نتیجہ کیا نکلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فرمایا اچھا سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا، یعنی یہ نتیجہ نکلا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے یہ کام جو ہے یہ کام کیا، لیکن بات یہی ہے کہ اب جو راہبری کا فریضہ انجام دینا تھا، ساتھ لے کے چل رہا تھا، تو اب یہ ذرا سی اجرت میں کیا نتیجہ نکلا، پیچھے معاملہ خراب ہو گیا، پیچھے معاملہ خراب ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہوتے تو اسے یہ موقع نہیں ملتا، یعنی یہ جو اس نے کام کیا سامری نے، یہ سارے معاملات ہوئے، ایسے تو اللہ کی حکمت ہے، اللہ چاہتا ہے کرتا ہے، اسباب بھی ویسے بنتے چلے جاتے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ یہاں پر جو بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگے آ گئے ہیں، اگر یہ معاملہ اس طرح سے رہتا تو ظاہر سے موقع نہ ملتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ اب یہ جو اس میں بات آتی ہے ہمارے سامنے، یہ جو سامری کا لفظ اس میں آیا ہے، تو یہ سامری کے بارے میں مختلف باتیں آئی ہیں کہ یہ نسبت ہے، یہ اس کا اپنا ذاتی نام نہیں ہے بلکہ کوئی قبیلہ ہے اس کی مناسبت سے اسے سامری کہا گیا ہے، کوئی نسل ہے اس کے لوگ ہیں جو سامری کہلائے گئے۔ تو غرض یہ کہ یہاں پر ایک شخص مراد ہے، چاہے وہ قبیلے کا آدمی ہے تو السامری کی بات جو ہے اس کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، تو اسی اعتبار سے کہ اور بھی لوگ تھے تو ان میں سے
اس کو خاص کر کے بیان کیا گیا کہ یہ شخص ہے جس نے یہ کام کیا۔ اب اس کے حوالے سے بہت ساری روایات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، یہ کون تھا، کیا تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، کسی نے کہا نہیں باہر سے آیا تھا اور بت پرست تھا اور گائے پرست تھا اور پھر اس کے بعد یہاں کے مسلم میں شامل ہو گیا، یہ ایمان لایا، یہ بات ہوئی ساری۔ کچھ نے کہا بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن ان کے قتل کے ڈر سے جو ہے اس کی ماں نے اسے لے جا کے غار میں چھوڑ دیا اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی پڑا۔ یہ سب باتیں ان کی کوئی ہمارے پاس بنیاد نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اس کی تصدیق نہیں، سب انہیں روایات سے۔ تو غرض یہ کہ یہ شخص ہے جس نے اس گمراہی میں مبتلا کیا ہے بنی اسرائیل کو، اللہ نے اس حیثیت سے اس کو یہاں پر بیان کیا کہ ایسا کام ہوا ہے۔ فرجع موسیٰ إلى قومه غضبان اسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ موسیٰ سب غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا، جا کر اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دل لگ گئے ہیں یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے؟ یعنی پلٹ کر قوم کے پاس آ گئے موسیٰ علیہ السلام، اور پلٹ کر قوم کے پاس آئے ہیں تو آ کر یہ بات کہی ہے۔ تو ایک تو بات یہ تھی جس میں کہا گیا کہ کیا میرے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے، تو اس کا ایک ترجمہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آج تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جتنی بھلائیوں کا وعدہ بھی کیا ہے وہ سب تمہیں حاصل ہوتی نہیں، آج تک جتنے وعدے کیے تو آخر کیا وجہ ہے تمہاری اس گمراہی میں مبتلا ہونے کی وجہ کیا؟ بڑی دیر لگ گئی بھائی، یعنی وعدے پورے ہونے میں۔ یہاں تو معاملہ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام 30 دن کی بات تھی، 40 دن ہو گئے، ابھی سب کہتے ہیں بھول گیا موسیٰ علیہ جو ہے اپنے رب کو اور ایسا ہو گیا اور یہ سب کام کر ڈالے تو گمراہی کی طرف گئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جو ہے گویا کہیے کس طرح سے پھٹکارا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو کام تم نے کیا اس کا کوئی جواز تمہارے پاس نہیں ہے، تمہیں دل لگ گئے، اس مراد کیا ہے؟ نہیں یہ بات کہی ہے تو اسی اعتبار سے کہ گویا کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے اور پھر اس اعتبار سے اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ ہی کی نافرمانی کرنے پر اتارا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو انہوں نے کہی اور کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ یا نبی سے وعدہ خلافی کی بات کیا ہے کہ جو اطاعت کا عہد استوار کرتا ہے ایک شخص جو امتی کی حیثیت سے کسی رسول پر ایمان لانے کے بعد، تو اس اطاعت کی بات ہے کہ جو اتباع کا اطاعت کا وعدہ تم نے کیا تھا تم نے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر مزید گفتگو سامنے آتی ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے نشست میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔